السلام علیکم دوستو، میں ہوں قدیر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرواز۔ دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کسی کا دل جیتنے کے 6 طریقے۔ دوستو ان میتھڈز پہ عمل کرتے ہوئے آپ کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں، آپ کو ہر جگہ خوش آمدید کہا جائے گا۔ دوستو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ تو چلیں بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، دوسرے لوگوں میں سچی دلچسپی لیجیے۔ دوستو میرا آپ سے ایک سوال ہے، جب آپ اپنی گروپ فوٹو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نظر کس کی تصویر پہ جاتی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ لوگوں کو آپ کی ذات میں دلچسپی ہے تو اس سوال کا جواب دیجیے۔ خدا نہ کرے آج رات آپ انتقال کر جائیں تو کتنے لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوں گے؟ اور ان شامل ہونے والے لوگوں میں سے اگر وہ لوگ نکال دیے جائیں جو آپ کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو باقی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو محض آپ کے لیے اس اجتماع میں شریک ہوں گے؟ لوگ آپ میں دلچسپی کیوں لیں گے جب پہلے سے آپ ان میں دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے؟ تو اگر آپ دوسروں کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو آپ کو نہایت زندہ دلی سے ان کی مزاج پرسی کرنی ہوگی، سچی نیت سے دوسروں کو سمجھنا ہوگا۔ جب آپ دوسروں سے ملیں تو ایسے لب و لہجہ سے بات کریں تو انہیں محسوس ہو کہ آپ کو ان سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ دوستو اپنی مثال لیں، ہم انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند کریں۔ اگر آپ لوگوں کا دل جیتنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اصول ہے لوگوں میں سچی دلچسپی لیں۔ اور نمبر 2، مسکرائیے۔ قدیم چینی بہت عقل مند لوگ تھے، وہ دنیا داری کے معاملے میں بہت سمجھدار تھے۔ ان کی ایک کہاوت ہے جسے سنہری حروف میں لکھ کر مجھے اور آپ کو اپنے روم میں لگا دینا چاہیے۔ وہ کہاوت یہ تھی، جو آدمی ہنس مکھ نہ ہو اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ دوستو مجھے افسوس ہے ان لوگوں پہ جو بیوٹی کیم سے سیلفی بنا کر اسمائلنگ ایفیکٹ اپلائی کر رہے ہو۔ کیا آپ مسکرانا بھول چکے ہیں؟ دوستو سچے دل سے مسکرائیے، یقین جانیں آپ مسکراتے ہوئے بہت کیوٹ لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ڈیشنگ لگتے ہیں یار۔ دوستو اپنے چہرے پہ سچی مسکراہٹ پیدا کیجیے اور یہ تب ہوگا جب آپ مسکرانا چاہیں گے۔ سب چیزیں چاہنے سے ملتی ہیں، ہر سچی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوستو ہم اسی جیسا بن جاتے ہیں جیسا ہمارے دل میں بسا ہو۔ اور نمبر 3، کسی بھی شخص کے لیے اس کا نام سب سے زیادہ اہم اور میٹھی آواز ہے۔ دوستو دوسروں کو ان کا صحیح نام لے کر مخاطب کریں، ان سے ان کو بہت اچھا محسوس ہوگا۔ ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو جانو مانو بہت اچھا لگتا ہے، خیر یہ ہمارا ٹاپک نہیں۔ دوستو گفتگو کے دوران اپنے مخاطب کا نام اپنی زبان پہ کئی مرتبہ لیں۔ پاورفل کمیونیکیشن کا یہ ایک بہت بڑا فن ہے، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ اور بقول ایمرسن، خوبیاں قربانیاں دینے سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور نمبر 4، دوسروں کی بات توجہ سے سنیے۔ اگر آپ ایک خوش گفتار شخص بننا چاہتے ہیں تو اپنے اندر دوسروں کی بات سننے کی صلاحیت پیدا کیجیے۔ ایسے سوالات کیجیے جن کا جواب دیتے وقت آپ کے مخاطب کو خوشی محسوس ہو۔ تو اگر آپ دوسروں کے دلوں میں گھر کرنا چاہتے ہیں تو چوتھا اصول ہے کہ دوسروں کو توجہ سے سنیے۔ اور نمبر 5، دوسرے شخص کے دل پسند کی بات کیجیے۔ دوستو ہمیشہ اپنے مخاطب کے دل پسند کی بات سے گفتگو شروع کیجیے۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مخاطب کی پسند کیا ہے تو اسے توجہ سے سنیے اور کچھ ایسے کویسچن کیجیے جن سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کا مخاطب کیا چاہتا ہے۔ اور نمبر 6، دوسرے شخص کو اہمیت کا احساس دلائیے اور تہ دل سے اس کی تعریف کیجیے۔ دوستو دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے سلوک کی تم ان سے توقع رکھتے ہو۔ یقیناً آپ اپنے ملنے والوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی خوبیوں کا اعتراف چاہتے ہیں، آپ کو یہ احساس چاہیے کہ آپ اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت اہم شخصیت ہیں۔ آپ سستی اور جھوٹی خوشامد نہیں سننا چاہتے لیکن آپ سچی تعریف کے خواہش مند ہیں۔ اپنے دوستوں کو جی بھر کے داد دیں، دل کھول کر تعریف کریں۔ ہم میں سے ہر کسی کو یہ پسند ہے، اسی لیے ہمیں اس سنہری اصول کی پیروی کرنی چاہیے، دوسروں کو وہی کچھ دیں جس کی توقع ہم ان سے رکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔